مونال جس زمین پر واقع ہے کیا وہ فوج کی ہے یا سی ڈی اے کی ملکیت ہے، یا مونال کی حیثیت باقی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ اگر یہ جگہ فوج کی ملکیت تھی تو سی ڈی اے نے اس جگہ کو لیز پر کیسے دے دیا؟ السلام علیکم، میں ہوں محمد طلحہ، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ پاکستان۔ ہم سوئٹزرلینڈ جائیں تو ہفتہ دو ہفتہ گزارنے کے بعد، وہاں کی خوبصورتی دیکھنے کے بعد ہم اکتا جاتے ہیں۔ وہی خاص طرز تعمیر، وہی سرسبز میدان، ہم اس چیز سے اکتا جاتے ہیں اور بور ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم پاکستان آئیں تو پاکستان میں آپ کو ہر 100 کلومیٹر کے بعد ایک الگ لینڈسکیپ دیکھنے کو ملتا ہے، ایک الگ خوبصورتی دیکھنے کو ملتی ہے، اور ایک الگ زبان کا لہجہ آپ کو سننے کو ملتا ہے، ایک الگ کلچر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم کراچی سے شروع کریں، ہم سمندر دیکھ سکتے ہیں، پنجاب میں انٹر ہوں تو ریگستان ہے، سینٹرل پنجاب میں آ جائیں تو دور دور تک تا حد نگاہ پھیلے ہوئے سرسبز میدان ہیں۔ ہم تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، اسلام آباد کراس کرنے کے بعد ہم مری میں انٹر ہوتے ہیں، خوبصورت پہاڑ دیکھتے ہیں، نتھیا گلی جاتے ہیں، ایبٹ آباد، مانسہرہ، نران، کاغان، گلگت والی سائڈ جائیں تو ہمیں کہیں سرسبز پہاڑ دیکھنے کو ملتے ہیں، کہیں برفیلے پہاڑ دیکھنے کو ملتے ہیں، کہیں مختلف خوبصورت وادیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر ہم کشمیر والی سائڈ چلے جائیں تو وہاں جا کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ شاید میں دنیا کی جنت میں آ گیا۔ مارگلہ ہلز نیشنل پارک ہمالیہ کے دامن میں واقع ایک خوبصورت پارک ہے۔ اسلام آباد کے قریب اس پارک کے اندر مختلف سیاحتی مقامات ہیں، جس میں مونال، پیر صحابہ، اسلام آباد گولف کلب، شکر پڑیاں اور کئی دیگر سیاحتی مقامات ہیں۔ اس پارک کے اندر مختلف اقسام کے جانور پائے جاتے ہیں، جیسا کہ تیندوا، بندر، ہرن اور مختلف اقسام کے کئی دیگر جانور پائے جاتے ہیں۔ پیر صحابہ روڈ پر اگر آپ مغرب کی جانب آدھا کلومیٹر چلیں تو آپ منال ریسٹورنٹ پہنچ جائیں گے۔ منال ریسٹورنٹ اسلام آباد کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک بہترین مقام ہے۔ 2005 میں مارگلہ ہلز ٹاپ پر منال ریسٹورنٹ بنایا گیا۔ اس وقت اس تصور کے پیچھے سی ڈی اے کے چیئرمین کامران لاشاری تھے، جنہیں اس وقت کے صدر مشرف نے لاہور کو خوبصورت بنانے کے بعد اسلام آباد کا ٹاسک دیا۔ کامران لاشاری نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز عمر کوٹ کے اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر کیا۔ بعد ازاں وہ پنجاب کے مختلف اضلاع کے ڈپٹی کمشنر بھی رہے۔ 2003 میں صدر پرویز مشرف نے انہیں سی ڈی اے کا چیئرمین مقرر کیا اور انہیں اسلام آباد کو خوبصورت بنانے کا ٹاسک دیا گیا، جسے انہوں نے بخوبی سر انجام دیا۔ 2005 کے بعد والا اسلام آباد کامران لاشاری کا اسلام آباد ہے۔ 2005 سے پہلے اسلام آباد ایک ویران اور جرائم سے بھرپور شہر تھا۔ کامران لاشاری نے آ کر اس شہر کو پرامن، محفوظ اور ایک لگژری شہر بنا دیا۔ مارگلہ ہلز کا جنگل حکومت پنجاب اور گاس فوج کی ملکیت ہے۔ شاید یہ زمین پاکستان بننے سے قبل ہی فوج کی ملکیت تھی، تاہم فوج نے کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ کبھی کبھی کچھ اجلاسوں میں فوج ضرور یہ دعویٰ کرتی کہ یہ زمین ہماری ہے اور سی ڈی اے اس پر قابض ہے۔ سی ڈی اے بھی یہ کہہ کر ان کی بات ٹال دیتا کہ آپ کو اس کے بدلے میں زمین الاٹ کر دی جائے گی۔ مارگلہ ہلز کے ٹوٹل 22,000 ایکڑ رقبے میں سے فوج 5,500 ایکڑ کی مالک ہے، اور باقی 16,500 ایکڑ رقبہ پہلے پنجاب حکومت کی ملکیت تھا، جو ابھی سی ڈی اے کے پاس ہے۔ لیکن جس جگہ منال ریسٹورنٹ واقع ہے، یہ جگہ فوج کی ملکیت ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اگر یہ جگہ فوج کی ملکیت تھی تو سی ڈی اے نے اس جگہ کو لیز پر کیسے دے دیا؟ جیسا کہ ہمارے ملک میں جس مسئلے کا کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو تو اس مسئلے کو ایک نیا موڑ دے دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ مارگلہ ہلز میں جانوروں کو اور ماحول کو کیا خطرات لاحق ہیں، اس بات سے قطع نظر اب موضوع بحث یہ چیز ہے کہ مونال جس زمین پر واقع ہے کیا وہ فوج کی ہے یا سی ڈی اے کی ملکیت ہے، یا مونال کی حیثیت باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ 2005 میں سی ڈی اے نے قومی خزانے سے ایک خطیر رقم خرچ کر کے مونال ریسٹورنٹ تعمیر کیا، جو 2006 میں ایک لقمان علی افضل نامی شخص کو لیز پر دے دیا گیا۔ دوران تعمیر سی ڈی اے نے یہ بات سوچی ہی نہیں اس زمین پر ہم یہ ریسٹورنٹ تعمیر کر رہے ہیں، یہ زمین ہماری ملکیت ہے بھی کہ نہیں، یہ زمین فوج کی ملکیت ہے یا ہماری ملکیت ہے، کیونکہ 1961 کے بعد سے یہ زمین فوج کی ملکیت تصور کی جاتی تھی۔ 2016 کے بعد حالات نے کروٹ اس وقت بدلی جب فوج اپنے اس دعوے کے ساتھ سامنے آئی کہ مذکورہ زمین فوج کی ملکیت ہے۔ مذکورہ زمین فوج کے جانوروں کے لیے گھاس کو پیدا کرنے کے لیے اس وقت کی حکومت پنجاب نے 1910 میں فوج کے زیر انتظام ادارے ملٹری فارمز راولپنڈی کو الاٹ کر دی تھی۔ بعد ازاں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 8 نومبر 2016 کو اس وقت کے وزیر دفاع کے زیر صدارت ایک اجلاس منعقد ہوا۔ جی ایچ کیو کے اپنے خطوط کے مطابق اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ وزارت دفاع اور سی ڈی اے کے مشترکہ سروے کے بعد یہ زمین فوج کو الاٹ کر دی جائے گی۔ شہر کی زندگی سے تنگ آ کر گروپ کی شکل میں یا فیملی کے ساتھ کھانے پینے کے لیے مونال ایک بہترین جگہ ہے،
2006 तक منال کی طرف جانے والا راستہ شام 6 بجے ہی بند کر دیا جاتا تھا، جس کی وجہ شہر میں بڑھتے ہوئے جرائم تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام آباد میں رات 10 بجے کے بعد کھانا نہیں ملتا تھا۔ F7، F6، F8، F10 وغیرہ سب رات 8 بجے بند کر دیے جاتے تھے۔ منال کی طرف جانے والا راستہ 6 بجے بند کر دیا جاتا تھا۔ 6 بجے کے بعد مقامی لوگوں کے علاوہ اوپر جانے کی اجازت کسی کو نہ تھی، لیکن اس کے باوجود 2006 سے 2008 تک منال نے معمول کا بزنس کیا۔ ستمبر 2008 میں میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں حملہ ہوا، جس کے بعد اسلام آباد کو ریڈ زون قرار دیا گیا۔ 2008 میں سوات میں آپریشن چل رہا تھا اور اسلام آباد میں اس کے رد عمل کا خطرہ تھا، جس کی وجہ سے غیر ملکیوں کی سیکورٹی کو بہت زیادہ سخت کر دیا گیا اور منال ریسٹورنٹ کو بھی بند کر دیا گیا۔ 2008 سے 2010 تک کا ٹائم اسلام آباد کے لیے بہت مشکل ٹائم تھا۔ منال نے اس عرصے میں اپنی بقا کی جنگ لڑی، جیسے تیسے یہ وقت بھی گزر گیا۔ 2010 کے بعد جب دہشت گردی تھوڑی کم ہوئی تو منال ریسٹورنٹ کو دوبارہ کھول دیا گیا، جس کے بعد منال ریسٹورنٹ دن بدن عروج کا سفر طے کرنا شروع ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں منال ریسٹورنٹ نے بھرتیاں شروع کی۔ ان کی تعداد 300 کے لگ بھگ تھی۔ مقامی لوگوں کی بھرتیوں کے بعد اس علاقے کے ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد منال ریسٹورنٹ میں جاب کرنے لگا، جس کی وجہ سے اس علاقے میں دہشت گردی اور جرائم میں خاصی کمی نظر آئی۔ اب منال ریسٹورنٹ سے اس علاقے کو 10 سے 11 ملین روپے کی سپورٹ ہو جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ منال ریسٹورنٹ کی رونق بحال ہونے لگی، ان کا بزنس ایکسپینڈ کرنے لگا۔ یہ سب کچھ جو شخصیت کر رہی تھی اس کا نام تھا لقمان علی افضل۔ لقمان علی افضل کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں، یہ بیسیکلی ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم HSN کالج اور اس کے بعد اپنی گریجویشن لمب سے کمپلیٹ کی۔ لقمان علی افضل بتاتے ہیں کہ میں نے اپنا پہلا بزنس اپنی یونیورسٹی کے کینٹین سے سٹارٹ کیا۔ لقمان علی افضل بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی یونیورسٹی کی کینٹین اس وقت 3 لاکھ روپے میں خریدی تھی، جسے صرف اسٹوڈنٹس ہی چلا سکتے تھے۔ لقمان علی افضل بتاتے ہیں کہ جب میں نے اس بزنس کو سٹارٹ کیا تو اسٹوڈنٹس اس کینٹین کی طرف آنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ بزنس شروع کرنا، اسے چلانا، اپنے اسٹاف کو پرجوش رکھنا، یہ میرے لیے ایک ایسا ایکسپیرینس تھا جس نے زندگی میں میری کامیابیوں کی بنیاد رکھی۔ یہ چیزیں بعد میں میرے بہت کام آئیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں نے یہ بزنس شروع کیا، جب اس کینٹین کو میں نے سٹارٹ کیا تو میں نے اس کی ٹائمنگ بڑھانے کے لیے خصوصی طور پر یونیورسٹی کی انتظامیہ سے اجازت لی، اور بعد ازاں میں نے شام کے ٹائم یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں مقیم طلباء اور طالبات کو کھانا ڈیلیور کرنا بھی شروع کر دیا۔ نتیجتاً میں نے آخری سال اپنے گھر والوں سے یونیورسٹی کی فیس اور گاڑی کے اخراجات نہیں لیے۔ یونیورسٹی ختم ہوئی تو کچھ سیونگ میرے پاس تھی، کچھ میں نے اپنے والد صاحب سے لے کر مختلف بزنس شروع کیے، کچھ ناکام ہوئے، کچھ چل نکلے۔ اسی دوران 2006 میں CDA نے منال کی بولی لگائی تو میں نے منال کو لیز پر لے لیا۔ یوں لقمان علی افضل نے منال کو بام عروج بخشا۔ اسی اعزاز میں 2019 میں اس وقت کے صدر جناب عارف الوی نے لقمان علی افضل کو تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ 2020 میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ مارگلہ ہلز کی پہاڑیاں اسلام آباد، پنجاب اور KPK تک پھیلی ہوئی ہیں اور اس علاقے کو نیشنل پارک قرار دیا جا چکا ہے۔ اس لیے اس علاقے کے اندر کسی بھی قسم کی صنعتی، تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں غیر قانونی ہیں، اور مارگلہ ہلز کے اندر رہائش کے لیے مختلف ریسٹ ہاؤسز اور ریسٹورانٹ بھی غیر قانونی ہیں۔ دوران سماعت چیئرمین CDA نے بتایا کہ منال ریسٹورنٹ کی توسیع غیر قانونی ہے، جس پر عدالت نے غیر قانونی توسیع اور درخت کاٹنے پر منال ریسٹورنٹ کو سیل کر دیا، اور عدالت نے CDA کو حکم دیا کہ مارگلہ ہلز پر دی گئی تمام لیسز کا دوبارہ سے جائزہ لیا جائے۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا اور منال ریسٹورنٹ بھی چلتا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ ہر سال موسم گرما میں یہاں آگ بھڑک اٹھتی تھی، جس کے متعلق قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ آگ ملی بھگت سے لگائی جاتی ہے تاکہ اسی زمین پر مزید ریسٹورنٹ بنائے جا سکیں، یا کم از کم جو ریسٹورنٹ موجود ہیں ان کو توسیع دی جا سکے۔ اس پر گزشتہ دنوں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے مارگلہ ہلز پر موجود تمام لیسز کو کینسل کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ 1962 کے آرڈیننس کے بعد اور اسلام آباد کے دارالحکومت بننے کے بعد سے اسلام آباد کی اور مارگلہ ہلز کی ساری زمین CDA کے انڈر ہے، CDA کی ملکیت ہے، اس لیے 8000 ایکڑ رقبہ فوج کو نہیں دیا جا سکتا۔ جبکہ ریسٹورنٹ مالکان کا یہ کہنا ہے کہ 2021 کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق مارگلہ ہلز پر تمام تعمیرات کو سیل کر دیا جائے گا، جس پر ریسٹورنٹ مالکان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2021 کے فیصلے کے مطابق مارگلہ ہلز پر موجود تمام ہر قسم کی تعمیرات کو سیل کر دیا جائے گا، جس کے اندر اسلام آباد کلب، نیول کلب اور مختلف قسم کے ریسٹ ہاؤسز بھی قائم ہیں۔ جبکہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے فیصلے کے مطابق
مارگلہ ہلز میں موجود صرف ریسٹورینٹ کو سیل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ہماری عدالت عظمیٰ سے یہ گزارش ہے کہ صرف ریسٹورینٹ کو سیل کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ یہ کہنا تھا ریسٹورینٹ مالکان کا۔ ہم نے کوشش کی آپ کو تینوں جانب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو ان کی رائے ہے، وہ آپ تک پہنچا دی جائے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔